اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ اچھا جی، آج میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جنہیں ہاتھ کی لکیروں کے بارے میں بالکل یقین نہیں ہے کہ کیا یہ ہاتھ کی لکیریں ٹھیک ہوتی ہیں، کیا یہ انسان کی شخصیت کے بارے میں بالکل ٹھیک ٹھیک بتاتی ہیں، اس کے کیریئر کے بارے میں، اس کے فیوچر کے بارے میں۔ پہلے تو آپ کو اچھے طریقے سے یہ سمجھنا ہوگا کہ علم پامسٹری اصل میں ہے کیا، یہ اس علم کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، ہر علم کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی بھی الیکٹرانک آپ مشین دیکھتے ہیں، آپ ریفریجریٹر دیکھتے ہیں، تو اس کی بیک پہ نا آپ کو اس کی ایک ڈایاگرام بنی آپ کو نظر آئے گی کہ یہ جو آپ کا فریج ہے یا جو آپ کا اے سی ہے، اس میں کون سے جو ہیں وہ الیکٹریکل انسٹرومنٹ کا یوز ہوا ہے، کون سے الیکٹرانکس انسٹرومنٹ اس میں یوز ہوئے ہیں۔ تو اس کی باقاعدہ ڈایاگرام ہوتی ہے، اس میں کون سی چیز کس جگہ پہ لگی ہوئی ہے، اس کی وائرنگ کس طریقے سے ہوئی ہے، اور ان کے ڈایاگرام میں ہر چیز اس مشینری کے بارے میں وہ ڈایاگرام کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس کے جو الیکٹرک کنیکشن ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں ڈایاگرام سے پتہ چلتا ہے۔ ڈایاگرام کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مکینک ہے، اس نے اس مشین کو سمجھنا ہے، اس کی وائرنگ کو ٹھیک کرنے، تو پہلے وہ ڈایاگرام دیکھ لے تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو جتنی بھی مینوفیکچرنگ یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ ڈایاگرام ضرور ساتھ وہ لگاتی ہیں، اور ڈایاگرام سے ہی انسان کو اس مشینری کے بارے میں، اس کے فنکشن کے بارے میں، اس کی الیکٹرک وائرنگ کے بارے میں ہمیں بہت ساری انفارمیشن مل جاتی ہیں تاکہ ہم اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ریپیئر کر سکیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو اگر پیدا کیا ہے تو اس انسان کے بارے میں جاننے کے لیے کہ یہ انسان کیسا ہے، اس کے بارے میں بھی ایک علم ہونا چاہیے تھا نا۔ تو دو علوم سے نا، 2 یا 3 علوم سے ہم انسان کے بارے میں بہت ڈیپلی جان سکتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے جناب وہ کون سے علوم ہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کو چھوڑیں، اس کو تو ان مذہبی ملاؤں نے نا بڑا ہی تنگ نظری کا شکار ہو کے اس کے بارے میں بالکل عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہیں۔ حالانکہ ان ملاؤں نے آپس میں لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے کو کافر کہہ کے دین کا انہوں نے بہت زیادہ بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے۔ تو میں اس بحث میں بالکل نہیں پڑھنا چاہتا کہ ان علماء نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، یا جس قدر انسان نے، مسلمانوں نے سائنس میں ترقی کرنی تھی، ان ملاؤں کی تنگ نظری کی وجہ سے آج ہم یہودیوں کی اور عیسائیوں کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہ ہم سے 200 سال آگے ہیں، یعنی کہ وہ ہم ان سے 200 سال پیچھے ہیں، وہ ہم سے 200 سال، اور کچھ ممالک تو ہم سے 500 سال آگے ہیں، یعنی کہ وہ اتنی زیادہ سائنس میں ترقی کر چکے ہیں۔ اور یہ ہمارے مولوی جو ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، یا انہوں نے علم سیکھنے کو بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ بلکہ جو اللہ کی پاک کتاب ہے نا، اس کو بھی یہ خود اکیلا سیکھنے نہیں دیتے بندے کو، کہتے کہ اکیلا قرآن پاک کو سیکھو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ ان کے جاہلیت کی یہ حد ہے، نہ یہ خود علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا انسان علم حاصل کر سکے۔ تو جناب یہ جو انسان کو سمجھنے کا جو علم ہے نا کہ یہ انسان کیسا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3-4 علوم سے ہم انسان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ سب سے پہلے علم ہے چہرہ شناسی کا۔ چہرہ شناسی ایک ایسا علم ہے جس میں ہم انسان کے جو چہرے کے خد و خال ہوتے ہیں نا، اس انسان کی آنکھیں کس کلر کی ہیں، اس کے بھویں کیسے ہیں، اس کا نوز کیسا ہے، نوز کی شیپ کیسی ہے،
تو ناک کی بھی بے شمار قسمیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، نوز کی، لپس کی بے شمار قسمیں ہیں، اس کے علاوہ ٹھوڑی کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، آنکھوں کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو چہرے کی ایک شیپ ہوتی ہے، کچھ چہرے گول ہوتے ہیں، کچھ چہرے بہت لمبے ہوتے ہیں، کچھ چوڑے ہوتے ہیں، کچھ کتابی چہرے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان کے چہرے کی جو اسٹڈی کی جاتی ہے، اور جس میں ہم انسان کے پورے جسم کی بھی اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے ہاتھوں کی شیپ وغیرہ کو بھی دیکھتے ہیں، انگوٹھے کی شیپ کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ سارا علم جو ہے یہ چہرہ شناسی سے ریلیٹڈ ہے۔ انسان کا چہرہ دیکھ کے ہم جان لیں کہ یہ کتنا اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو پولیس والے ہیں، جب یہ کچھ مشکوک لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں تو چونکہ ان کی بہت زیادہ پریکٹس ہوتی ہے چہروں کو پہچاننے کی، تو یہ ایک نظر دیکھ کے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو 5-6 لوگ ہیں نا، ان میں سے بے گناہ کون ہے اور جو اصل مجرم ہے وہ کون ہے۔ ظاہر ہے ان کا روز کا کام ہے پولیس والوں کا، تو ان کی نظریں بڑی تیز ہوتی ہیں اور یہ انسان کی سائیکی کو بھی بڑا زبردست سمجھتے ہیں اور چہرہ شناس بھی ہوتے ہیں۔ تو چہرہ شناسی جو ہوتی ہے، یہ اگر انسان صاحب وجدان ہو، صاحب علم ہو، تو آپ کی سکس سینس بڑی اسٹرانگ ہو، تو آپ کسی بھی انسان کا چہرہ دیکھ کے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے۔ اگر ہم انسان کا چہرہ دیکھ کے اس کے بارے میں اندازہ لگائیں کہ جی جو بلی آنکھوں والے ہوتے ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کالی آنکھوں والے کیسے لوگ ہوتے ہیں، جس انسان کی ناک طوطے جیسی ہوتی ہے وہ انسان عام طور پر کیسا ہوتا ہے، جس کی ناک بہت چوڑی اور چپٹی سی ہوتی ہے وہ کیسا انسان ہوتا ہے، تو کیا آپ پھر اس علم کو علم غیب قرار دیں گے؟ میرا ایک آپ سے سوال ہے، کسی بھی انسان کا اگر ہم چہرہ پہچان کے، چہرہ دیکھ کے اگر ہم انسان کے بارے میں کچھ بھی اندازہ لگاتے ہیں، سب اس انسان کو ریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا آپ اس نالج کو حرام قرار دے دیں گے؟ بھائی اس میں کون سی حرام قرار دینے والی بات ہے؟ ہم انسان کی چہرے کو دیکھ کے اس کو جج کرنے کی کوشش کریں گے، یار یہ ہمیں اچھا انسان لگ رہا ہے یا اس پہ ہم نے بھروسہ کرنا ہے یا بھروسہ نہیں کرنا۔ دیکھیں آپ کی زندگی میں روز لوگ ملتے ہیں، آپ کو نئے نئے لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں، اور کچھ لوگ آپ کے بڑے قریب آنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، آپ سے دوستی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس ایسا نالج ہونا چاہیے نا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یار میں نے اس بندے کے ساتھ دوستی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ چلیں چھوڑیں جی، اس بات کو بھی چھوڑیں۔ آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ مطلب کوئی لوگ آ رہے ہیں آپ کی بیٹی کو دیکھنے، لڑکا بھی ساتھ ان کے آیا ہوا ہے، تو آپ اس فیملی کا چہرہ دیکھیں گے، لڑکے کے خد و خال چہرے کو دیکھیں گے کہ چہرے سے کیسے یہ لوگ لگ رہے ہیں، چہرہ ان کا کیا بتا رہا ہے۔ تو اگر وہ ان کا چہرہ آپ کو اچھا لگے، معصوم چہرہ ہو، باتیں بھی ان کی بڑی اچھی ہو، بڑے خاندانی ہو، تو آپ فوراً اپنا مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ یار دل کو یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، ان کا چہرہ بھی ہمیں اچھا لگ رہا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں انسان جو ہے نا وہ چہرہ شناسی ایک ایسا علم ہے، ہر انسان چہرہ شناس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ نالج زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، چہرہ شناسی ان کی بڑی پاورفل ہوتی ہے، وہ ایک نظر دے کے بندے کو پہچان لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے ویک ہوتے ہیں، لیکن ہر بندہ کسی نہ کسی حد تک چہرہ شناس ہوتا ہے، اور ہر بندے کو چہرہ شناسی کی ضرورت پڑتی بھی ہے۔ اگر چہرہ شناسی سے ہم انسان کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں یہ جو ہاتھ کی شیپ ہے، جو انگوٹھے کی شیپ ہے، یار یہ بھی تو انسان کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ اب اگر کسی انسان کا انگوٹھا لولی پاپ نما ہے، ان کے بہت ہی ابھرا ہوا گوشت نما، گوشت کا آپ کو ایک لوتھڑا سا نظر آتا ہے، بہت ہی عجیب سا، جیسے لولی پاپ نہیں ہوتا بچے کھاتے ہیں، تو وہ اگر اس طرح کا آپ کو انگوٹھا نظر آتا ہے تو وہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈرا کر کے بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ لالی پاپ نما جو انگوٹھا ہوتا ہے نا، وہ اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا، ایسے جائے گا، لیکن یہاں پہ وہ اتنا یوں ہو جائے گا، عجیب سا، ٹھیک ہے، وہ اتنا یہاں پہ یعنی کہ ایسے لالی پاپ نما یوں انگوٹھا آپ کو نظر آئے گا، یہ شیپ ہوگی اس کی۔ اب اگر لالی پاپ نما انگوٹھا آپ کو ایسا نظر آئے گا تو آپ صرف اس انسان کا انگوٹھا دیکھ لینا کہ اس کا لالی پاپ نما انگوٹھا ہے، تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ انسان جو نظر آ رہا ہے اندر سے یہ بالکل ایسا نہیں ہے، انتہائی غصے والا سنگ دل انسان ہے،
ایسے لوگ اپنی وائف کو مار پیٹ کرنے والے ہوتے ہیں، انتہائی نفسیاتی پیشنٹ ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، سنگ دل ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ مطلب کہیں دینا ہے، اور وہ لوگ آپ کی بیٹی کا رشتہ دیکھنے آئے ہوئے ہیں، آپ کے گھر آئے ہوئے ہیں، اور لڑکے کا انگوٹھا آپ کو لالی پاپ نما نظر آتا ہے، تو یار آپ اسی وقت آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یار یہ تو بڑا مشکوک انسان ہے۔ دیکھیں وہ چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ ڈیسینٹ نظر آ رہا ہو، لیکن وہ ایک انتہائی خطرناک انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو طوطے کی ناک والے لوگ ہوتے ہیں، طوطا چشم ہوتے ہیں، بڑے خود غرض ہوتے ہیں، مطلبی لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، آنکھیں بہت ہی چھوٹی ہوتی ہیں، چنی آنکھیں جن کو بولتے ہیں، یہ لوگ بھی بڑے مفاد پرست ہوتے ہیں، بڑے موقع پرست ہوتے ہیں، مطلبی ہوتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں، ان پر بھی ہم زیادہ ٹرسٹ، زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم انسان کے چہرے کی اسٹڈی کر کے، اس کے خد و خال، اس کی آنکھیں دیکھ کے، اس کے ناک کو دیکھ کے اگر ہم انسان کے بارے میں جان سکتے ہیں، تو کیا ہم ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھ کے، انگوٹھے کی اسٹڈی کر کے، کیا آپ وہ انسان کے بارے میں نہیں جان سکتے؟ کیا آپ اس علم کو حرام قرار دیں گے؟ بھئی لعنت ہو تمہاری سوچ پر۔ ایک علم جو ہم انسان کو چہرہ دیکھ کے ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں کہ یار یہ بندہ بے ایمان ہے، مجھے اس پہ بھروسہ کرنا ہے، مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ یہاں پہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، وہاں پہ آپ پوری طاقت سے اس بندے کو جج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی باتوں کو بڑے دھیان سے سن رہے ہیں، اس کے الفاظ پکڑ رہے ہیں کہ اس کے منہ سے کوئی غلط بات نکلے، میں باتوں سے نوٹ کروں کہ یہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے۔ آپ اس کی سائیکی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اس کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، نوز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس ہاتھوں کا علم ہوگا، آپ کے پاس علم پامسٹری آپ کا بڑا زبردست ہوگا، اسٹرانگ ہوگا، آپ ہاتھ کی لکیروں کا علم بھی جانتے ہوں گے، آپ کے پاس ہاتھ کی جو شیپ ہوگی اس کو دیکھ کے بھی آپ اس انسان کے بارے میں آپ زیادہ اچھا اندازہ لگا سکیں گے۔ تو یار یہ اچھی بات ہے نا، ان کے چہرے پہ تو آپ اس علم کا استعمال کر رہے ہو کسی بندے کو پہچاننے کے لیے۔ کیا صرف ہاتھ کے انگوٹھے اور انگلیوں کو جب آپ دیکھنا شروع کرو گے تو وہ حرام ہو جائے گا آپ کے لیے؟ یار کوئی گدھے سے گدھا انسان بھی ہوگا نا تو وہ اس دلیل کو نہیں مانے گا، کسی مولوی کی میرے بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ یار یہ اگر ہم کسی انسان کے چہرے کو دیکھ کے اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، تو اب اگر ہم اس انسان کے ہاتھ کے انگوٹھے کی اسٹڈی کریں کہ انگوٹھا کس شیپ کا ہو تو انسان اچھا ہوتا ہے، کس شیپ کا ہو تو برا ہوتا ہے، انسان کی اچھائی یا برائی کا اس کے انگوٹھے سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو کون ہے جو کہے جناب یہ حرام ہے، 40 دن آپ کی نماز نہیں ہوگی؟ لعنت ہے یار تم لوگوں پہ، جو فضول قسم کی آپ احادیث بیان کرتے ہیں، نہ کوئی اس کا سر ہے نہ پیر ہے۔ قرآن کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطلب ہاتھ کی لائنز کی سٹڈی کو یا ہاتھ کی شیپ کی سٹڈی کو منع فرمایا ہے؟ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سٹڈی کرو، اپنے جسم کی سٹڈی کرو، اپنے دل کی سٹڈی کرو، اپنی آنکھوں کی سٹڈی کرو، انسان اپنی پیدائش کی سٹڈی کرو کہ تم کس طرح پیدا ہوئے ہو۔ جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو گے تو تم پھر خدا تک پہنچو گے۔ دیکھیں خود شناسی ہوتی ہے خود کو پہچاننا، خدا شناسی ہوتی ہے خدا کو پہچاننا۔ خود شناسی سے خدا کو پہچان، خدا شناسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پہلے تم اگر خود اپنے اندر، جو میں نے تمہارے اندر 18,000 جہان پیدا کیے ہیں نا، انسان کے اندر 18,000 جہان ہیں، آپ کے جسم کے اندر پتہ نہیں کتنے قسم کے سسٹم چل رہے ہیں، کتنے سسٹم آپ کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو آپ اگر ان سسٹم پر غور کرو گے، آپ اپنی آنکھوں پر غور کرو گے کہ آنکھیں کس طرح کام کرتی ہیں، آپ کا دل کیسے کام کر رہا ہے، تو آپ کو 100% یقین ہو جائے گا کہ انسان خود بخود پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے آج کل کے بڑے بڑے پڑھے لکھے جناب بیریے کافر لوگ، جن کے خدا کو نہ ماننے والے بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ، مسلمان بھی ان لوگوں میں شامل ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی خدا کے وجود پر بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لعنت انسان کبھی سوچیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے پیدا کیا ہے، مرد کو جتنا خوبصورت بنایا اور عورت کو جتنا خوبصورت بنایا ہے، اور ان کے اندر پھر وہ جو ایک اولاد پیدا کرنے کی جو صلاحیت رکھی ہے،
آپ یار بچے کی پیدائش پہ یہ کبھی آپ غور کریں نا کہ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا بچہ، جب ہم پیدا ہوئے ہیں، جب ان کے جب ہمارا آغاز ہوا، جب ہماری مدر پریگننٹ ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ہمارا وہ جو ایک گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا وہ بڑا ہوتے ہوتے پھر اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر سے چھوٹا سا ہمارا ہارٹ بنے، پھر ہمارا سر بنے، پھر اس کے اندر دماغ بنے، پھر بریک بریک رگوں سے وہ سارا جسم آپ کا بنے، دماغ، آنکھیں۔ اور دیکھیں پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں 7 تاریکیوں کے اندر پیدا کیا، ان کی مکمل اندھیر ہے، اور اتنا ایک خوبصورت انسان پیدا ہو رہا ہے۔ تو یار عقل سے سوچو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنی تخلیق پہ غور کرو گے تو تم کبھی بھی جاہل گدھے نہیں بنو گے کہ تم خدا کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دو کہ جی خدا ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو لانتی انسان، اگر تم خود سوچ لو کہ میں کیا خود بخود کوئی چیز پیدا ہو سکتی ہے؟ جو انسان کے اندر اتنے زبردست سسٹم اللہ نے رکھے ہیں، کیا یہ خود بخود ایسا انسان پیدا ہو سکتا ہے؟ کوئی تو اس کو اتنا اچھا خوبصورت بنانے والا ہے نا۔ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، میں نے تمہیں بڑا ہی اچھے اور زبردست طریقے سے میں نے تمہاری تخلیق کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس تخلیق پہ ناز بھی فرمایا، اور انسان کو کہا کہ تو اپنے رب پر غور کر، اپنے رب پر غور کر کہ تجھے پیدا کرنے والا کون ہے، اور تو خود بخود پیدا نہیں ہو گیا، تجھے تیرے پاک رب نے پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو فرینڈس، بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ہاتھ کی لکیروں کا علم ہو، ہاتھ کی شیپ کا علم ہو، اس کو ہم حرام قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم نے انسان کی اسٹڈی کرنی ہے، انسان کو پہچاننا ہے، ہم نے اپنی ذات کو بھی پہچاننا ہے، خود کو پہچانیں گے تو پھر ہم رب کو پہچانیں گے، اسی طرح ہم دوسرے انسانوں کو بھی جب ہم پہچانیں گے تو خدا پہ ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ اور بڑھے گا، ہمارے ایمان کو اور چیز یہ زیادہ مضبوط کرے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے خدا را ان جاہلوں کی باتیں نہ سنیں، قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا شروع کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ذہن بھی کھلے گا۔ جتنا آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، اور کسی اچھے عالم کی تفسیر پڑھیں گے، تو وہ آپ کو زیادہ مزہ آئے گا، زیادہ آپ کا ذہن بھی کھلے گا، اور آپ دین کے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو بات ہو رہی ہے آج جناب کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مرکری ماؤنٹ جو ہے نا، اس کا آپ کے ہاتھ میں کیا کام ہوتا ہے، اور مرکری فنگر کون سی ہوتی ہے۔ پہلے آپ تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں آپ سمجھ لیں۔ یہ ہے آپ کا مرکری ماؤنٹ، اس کو میں تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ مرکری فنگر ہے، سب سے جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا، یہ آپ کی یہ مرکری فنگر ہوتی ہے، اور یہاں سے لے کے یہاں تک یہ مرکری ماؤنٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو مرکری پلینٹ ہے، پہلے آپ اس کی خصوصیات کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے تو پھر آپ کو زیادہ اس ماؤنٹ کی بھی صحیح سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ ماؤنٹ جو ہے یہ مرکری پلینٹ کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اب جو اس پلینٹ کی خصوصیات ہوں گی نا، وہی خصوصیات اس انسان کے اندر بھی ہم دیکھیں گے۔ تو جو مرکری پلینٹ ہے یہ جناب نہ تو یہ میل پلینٹ ہے اور نہ ہی فیمیل پلینٹ ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک ایسا شہزادہ ہے، ایسا راج کمار ہے جو تقریباً 12 سال کی عمر سے لے کے 14 15 16 سال کی عمر کا یہ ایک بچہ ہے، جس کی ابھی داڑھی مونچھ بھی صحیح طریقے سے نہیں آئی، تو وہ نہ وہ لڑکی، یعنی کہ وہ لڑکی بھی نظر آتا ہے اور لڑکا بھی نظر آتا ہے، لڑکیوں والی خصوصیات بھی اس کے اندر ہے اور لڑکوں والی خصوصیات بھی اس کے اندر ہیں، یہ دونوں طرح کی۔ اور یہ کنڈلی میں بھی مرکری پلینٹ جس پلینٹ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے یہ اسی پلینٹ کا رزلٹ دینا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ اچھے پلینٹ کے ساتھ بیٹھے گا تو اچھے رزلٹ دینا شروع کر دے گا، اور اگر کسی نیگیٹو پلینٹ کے ساتھ یہ کنڈلی میں بیٹھا ہو تو نیگیٹو رزلٹ دینا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو پلینٹ ہے یہ کیا کرے گا جی، ایسے جس انسان کا یہ مرکری ماؤنٹ اچھا ہوگا تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑا زندہ دل ہوگا، بڑا شرارتی سا ہوگا، ہنسی مذاق کرنے والا ہوگا،
आपको जितने भी कॉमेडियन नज़र आते हैं ना, उनका मरकरी जो है ना माउंट, और मरकरी फिंगर उनकी आपको बड़ी लंबी नज़र आएगी, और मरकरी माउंट आपको बड़ा स्ट्रांग नज़र आएगा। तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के ज़हीन होते हैं जब आपकी मरकरी फिंगर भी काफ़ी लंबी होती है और ये माउंट आपका बड़ा वेल डिवेल्प होता है। ऐसे लोगों का मैथ बड़ा अच्छा होता है, हिसाब किताब के ये मास्टर होते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इसके अलावा मैथमेटिक्स, इसके अलावा स्कॉलर, रिसर्च करने वाले लोग, बिजनेस करने वाले लोग, ताजर, इसके अलावा शोबिज़ से रिलेटेड, यानी कि आप किसी भी शोबा ज़िंदगी से आपका ताल्लुक होगा, अगर आपका मरकरी माउंट बड़ा ज़बरदस्त होगा तो आप बड़े ज़बरदस्त कामयाब बिजनेसमैन होंगे, बिजनेस में आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। अगर आप सियासत में आते हैं तो मरकरी से हम इंसान की स्पीकिंग पावर को भी देखते हैं। तो क्योंकि जो कुंडली का तीसरा घर होता है, वहाँ से हम इंसान की कम्युनिकेशन को भी देखते हैं। ये जो इंटरनेट है, एक दूसरे से हम फ़ोन पे जो बातें करते हैं, ये सारी इन सब को जो है इनको मरकरी के साथ जोड़ा गया है। इंसान जो दूसरों के साथ अच्छा मतलब है, उसका एक अच्छी दोस्ती होती है, एक अच्छा रिलेशन होता है, उसका मेल मिलाप, उसका जो हल्का अहबाब है, जिन लोगों का बड़ा वसी होता है, जिनके बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं और जिनके बड़े ज़बरदस्त बड़े बड़े लोगों से रिलेशन भी होते हैं, तो ऐसे लोगों की मरकरी फिंगर भी आपको लंबी नज़र आती है, और ये मरकरी का ये माउंट जो है ये भी बड़ा वेल डिवेल्प आपको नज़र आएगा। ऐसे लोग इंतहा दर्जे के ज़हीन होते हैं, कामयाब बिजनेसमैन होते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बेहतरीन होता है, अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से दूसरे बंदे के सामने रख पाते हैं। और इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं वो स्पीकिंग पावर भी उनकी बड़ी स्ट्रांग होती है। 100 बंदे के सामने, 1000 बंदे के सामने, 10,000 बंदे के सामने भी इनको स्पीच करनी पड़ जाए तो ये आसानी के साथ कर लेते हैं। लेकिन यही मरकरी फिंगर जब छोटी होती है तो क्या होगा, ऐसे लोग जो हिलखिला के बोलते हैं तो वो थोड़े से रुक रुक के बोलेंगे, बोलने में मुश्किल पेश आएगी, ज़्यादा लोगों के सामने बोलना पड़ जाएगा तो पसीना छूट जाएगा, कॉन्फिडेंस की कमी होगी, ज़्यादा लोगों के सामने बोलते हुए ये कांपना शुरू कर देंगे। ठीक है। ये थोड़े से लापरवाह भी होते हैं। जब आपकी मरकरी फिंगर थोड़ी छोटी होती है ना, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा लापरवाह दिखा गया है। अब मरकरी फिंगर छोटी कैसे होती है और लंबी कैसे होती है, इस चीज़ को आप समझ लें। ये होती है आपकी मरकरी फिंगर, ये होती है आपकी सन फिंगर। अगर ये आपकी मरकरी फिंगर इस सन फिंगर से थोड़ी सी ऊपर चली गई, इसको अच्छी लेंथ में माना गया है। अगर ये बहुत नीची रहे, छोटी हो, और कई दफ़ा ये इतनी छोटी भी होती है, ठीक है, अगर ये इतनी छोटी होगी फिर वो आपका मरकरी प्लैनेट कितना ही नेगेटिव रिजल्ट देगा, बहुत ही मनफी रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर ये मरकरी फिंगर बहुत छोटी होगी तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा शकी वहमी हो जाते हैं, मनफी सोचें आती हैं, नाकाबिल एतबार होते हैं, ये ना खुद दूसरों पे भरोसा करते हैं और ना इन पे भरोसा किया जा सकता है। ये कोई वफादार लोग नहीं होते, दगाबाज होते हैं, झूठे होते हैं, फ्रॉड होते हैं। और स्पेशली अगर आपकी मरकरी फिंगर आपकी टेढ़ी हो, तो अगर आपकी मरकरी फिंगर इस तरीके से हो, टेढ़ी हो, बिल्कुल इतनी टेढ़ी हो, तो ऐसे लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग आपको दगा दे सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। इन लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे ये बताएं, ये मैं कौन सा इल्म गैब आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, कोई ये इल्म गैब नहीं है, ये एक साइंस की एक आप इसको किस्म कह सकते हैं, ठीक है, जिससे इस इल्म से हम इंसान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इंसान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं। कि मरकरी फिंगर अगर ये आपकी उंगली बहुत छोटी होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, आपको कोई बुरी बात बोल देगा तो आप वो बातें आप अपने दिल में रखना शुरू कर दोगे, और अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा लोगों के सामने शेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। इनके ऐसे लोग बड़ी प्रेशराइज ज़िंदगी गुजारते हैं, किसी भी रिलेशन को ठीक तरीके से लेके चल नहीं पाते, इनकी शादी में मसाइल बनते हैं। जिन लोगों की मरकरी फिंगर बहुत छोटी होती है उन लोगों की पहली शादी आमतौर पर टूट जाती है, और अगर इनकी दूसरी शादी भी की जाए तो वो भी बड़ी मुश्किल से चलती है। तो आपकी जो रिलेशंस होते हैं, अगर ये मरकरी फिंगर ज़्यादा अच्छी होगी, लंबी होगी, तो आप रिलेशंस को बड़े अच्छे तरीके से लेके चल पाएंगे। आपके अंदर सूझबूझ बड़ी ज़बरदस्त होगी, आप लोगों को टैकल बड़ा अच्छा करेंगे, लोगों को हैंडल करना आपको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आएगा।
आप अपनी बात इनके होता है ना, अपनी बात दूसरे को समझाना, कायल करना। अब एक टीचर है, वो है तो बड़ा काबिल, हो सकता है उसने मैथ में, वो मैथ का मास्टर हो, इंतहाई वो इनके लायक हो, लेकिन वो उसको मैथ को पढ़ाना या समझाना सही नहीं आता। तो वो ज़ाहिर है उसकी अगर मर्करी फिंगर छोटी होगी तो वो अपनी बात को सही तरीके से हो सकता है एक्सप्लेन ना कर पाए। लेकिन एक दूसरा टीचर जिसकी मर्करी फिंगर लंबी है, वो अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझा पाएगा। वो अगर मैथ सिखाएगा तो वो अब बड़े अच्छे तरीके से स्टूडेंट को मैथ सिखाएगा और बच्चों को वो टीचर ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। हालांकि दूसरा टीचर ज़्यादा काबिल है, उसकी एजुकेशन ज़्यादा है, उसकी उसने इनकी मैथ को ज़्यादा, उसके पास आला डिग्रीज है, लेकिन उसके पास मर्करी फिंगर उसकी वीक है, छोटी है, तो वो अपनी बात को सही तरीके से दूसरे बंदे के सामने रख ही नहीं पाता। इसी तरह अगर कोई सेल्समैन है जिसकी मर्करी फिंगर लंबी होगी, तो वो अपने क्लाइंट को बड़े अच्छे तरीके से अपनी प्रोडक्ट की बड़ी ज़बरदस्त तारीफ़ें करेगा और अपनी चकनी चपड़ी बातों से वो अपनी जो है ना वो सेल में इजाफा कर देगा, यानी कि अपने वो जो उसका मालिक होगा उसको वो ज़्यादा फ़ायदा देगा। लेकिन एक ऐसा सेल्समैन जिसकी मर्करी फिंगर छोटी है, तो वो तो बस क्लाइंट के साथ एक दो बात करेगा, भाई लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो बस यही है। तो ये चीज़ फिर उस इंसान के अंदर आ जाती है कि ऐसे लोग दूसरे बंदे को कायल करने की सलाहियत नहीं रखते, दूसरे की साइकी को रीड करने की सलाहियत नहीं रखते, और ये चीज़ जो होती है फिर इनको सख्त नुकसान देती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं वो आपको यकीनन मज़ा आया होगा। ये स्पेशल उन लोगों के लिए वीडियो है जो बिल्कुल इल्म पामिस्ट्री पे यकीन नहीं रखते, जो तंग नजरी का शिकार है, जो सिर्फ इन मुल्लाओं की बात सुनते हैं, जो अपना अक्ल इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते। तो खुदा रहा यार, आप अपना अक्ल इस्तेमाल करो। आज मैंने जितनी भी ये बातें आपको बताई हैं, आप अपनी मर्करी फिंगर देखो, चेक करो ये आपके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती। आप अपने बच्चों के हिसाब से ये जो छोटी उंगली है मर्करी फिंगर, उसको चेक करो। जिस बच्चे की मर्करी फिंगर बहुत छोटी होगी वो पढ़ाई में भी कमज़ोर होगा, उसका मैथ अच्छा नहीं होगा। जिसकी मर्करी फिंगर लंबी होगी उसका मैथ अच्छा होगा, उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा होगा, वो क्लास में टीचर के साथ बात करने की सलाहियत रखेगा, यानी उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि वो अगर उससे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो टीचर से सवाल करेगा कि सर या टीचर मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, तो वो बताएगा और फिर वो उस चीज़ को समझ भी लेगा। लेकिन जिसकी मर्करी फिंगर छोटी होगी उसके अंदर इतनी ज़्यादा झिझक होगी, वो इतना घबराया हुआ होगा कि टीचर ने उसको मैथ का सवाल समझाया, उसको पल्ले कुछ नहीं पड़ा, और ख़ुद उसके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो टीचर को कहे कि मिस मुझे तो एक लफ्ज़ की भी समझ नहीं आई कि आपने मुझे क्या समझाया, क्या पढ़ाया है। तो ये चीज़ होती है। ठीक है जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। बाकी मैंने आपका जहन खोलने की कोशिश की है। अगर आपका जहन खुलता है, आप उस तंग नजरी से निकल आते हैं, तो फिर मुझे उम्मीद है कि आप इस पामिस्ट्री को सीखने की भी कोशिश करेंगे, जो इतना ज़बरदस्त इल्म है, इतना मज़े का इल्म है, जिससे आप अपने बारे में, अपनी ज़ात के बारे में जान सकते हैं। उसके अलावा आप अपने बच्चों के बारे में जान सकते हैं कि यार इनकी साइकी क्या है, इनको हमने कौन से सब्जेक्ट रखवाने हैं, ये आर्ट की तरफ जाएंगे या साइंस की तरफ जाएंगे। तो यार ये हाथ की लकीरों से पता चल जाता है ना, इसको आप साइंस का इल्म क्यों नहीं समझ लेते। ज़रूरी है आपने इसको इल्म गैब करार देना है। भाई इल्म गैब तो वो होता है जो चीज़ छुपी हुई हो, लाइनें तो साफ नज़र आ रही हैं, तो उससे आप गैब का इल्म तो नहीं करार दे सकते। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी इंशाल्लाह ताला मरकरी माउंट पे और मरकरी प्लेनेट पे और मरकरी फिंगर पे मैं इसका पार्ट 2 में बड़ी डिटेल के साथ मज़ीद आपको बताऊंगा। अभी ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम मरकरी माउंट को, मरकरी प्लेनेट को और मरकरी फिंगर को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और बड़ी डिटेल के साथ मैं आपको मरकरी फिंगर के बारे में बताऊंगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं तो आपने ये वाला नंबर, इसमें मैंने कंट्री कोड नहीं लगाया, ये जो लोग बैरून मुल्क रब्ता करेंगे ये पाकिस्तान का कोड है 992, ठीक है जी, ये मैंने ऐड किया हुआ है।
تو بیرون ملک والے یہ والا نمبر یوز کریں گے، یہ کوڈ لگا کے یہ بیرون ملک والے استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ پاکستان سے رابطہ کریں گے وہ ذرا کنٹری کوڈ نہیں لگائیں گے، تو آپ نے میرے اسی واٹس ایپ پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اور آپ کا میں لوشو پر چارٹ بناؤں گا، اس کی آپ کو ڈیٹیل ریڈنگ ملے گی۔ اس کے بعد آپ کی ویدک کنڈلی بنے گی۔ ویدک کنڈلی وہ جو انڈین بناتے ہیں، جنم کنڈلی جو آپ نے فلموں میں بھی سنا ہوگا، وہ آپ کی جنم کنڈلی بنے گی۔ اور جنم کنڈلی اتنا ایکوریٹ بتاتی ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یعنی کہ آپ کی لو میرج ہوگی نہیں ہوگی، آپ کی ڈائیورس ہو جائے گی نہیں ہوگی، شادی آپ کی کب تک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، ان کی سیٹلمنٹ، اپنے سیٹلمنٹ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی۔ آپ باہر کے ملک جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، آپ کا سفر کب تک ممکن ہے، اور اگر آپ باہر کے ملک جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ سیٹل ہوں گے یا آپ کو واپس آنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی جاب نہیں ہو رہی، ان کی جاب کب لگے گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کا اچھا ٹائم کب آئے گا، ان کے پاس دولت کب آئے گی، روپیہ پیسہ کب آئے گا، ان کو زندگی میں خوشیاں، زندگی کی تمام آسائشیں ان کو کب ملیں گی، ٹھیک ہے جی۔ انسان نے شادی کے بارے میں زیادہ پوچھنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو شادی تو ہو جاتی ہے، اولاد نہیں ہوتی، تو وہ بیبی کب پیدا ہوگا، بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا پیدا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں ہمیں کنڈلی سے پتہ چل جاتی ہیں۔ تو میں کیا کرتا ہوں، میں لوشو پر چارٹ سے بھی آپ کو ریڈنگ دوں گا، ادھر سے بھی میں آپ کو بتا دوں گا ان سب باتوں کا۔ لوشو پر چارٹ بھی کافی حد تک بتا دیتا ہے، لیکن ویدک کنڈلی میں ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایکوریٹ جو ہے نا وہ لکھی ہوتی ہے، اگر آپ کو وہ چارٹ پڑھنا آتا ہو تو شکر الحمدللہ۔ آپ کو ویدک کنڈلی سے بھی میں ایکوریٹ ریڈنگ دوں گا، اور اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ کی لائنوں سے بھی آپ کو مکمل ریڈنگ آپ کو ملے گی۔ آپ کے ہاتھ کی ایک ایک لائن کو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا اس کی ریڈنگ بھی آپ کو میں سینڈ کروں گا۔ تو باقی جو لوگ اپنے ہاتھ پہ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ان کے بھی تھوڑے سے چارجز زیادہ ہیں، وہ آپ کو زیادہ پے کرنے پڑیں گے۔ ادروائز آپ کو وائس میسج میں میں زیادہ تر ریڈنگ بھیج دوں گا، آپ کو وائس میسج میں واٹس ایپ، آپ کے واٹس ایپ پہ ریڈنگ آپ کو مل جائے گی۔ کچھ لوگ ویڈیو بنوانا پسند کرتے ہیں اور کچھ نہیں بھی بنوانا پسند کرتے، تو اس لیے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر آپ فرمائش کریں گے کہ آپ ہماری ویڈیو بنائیں، تو ویڈیو انہی لوگوں کی بنے گی جو ریڈنگ کروانے کے لیے رابطہ کرتے ہیں، جو پے کرتے ہیں۔ ریڈنگ پیڈ ہے، ٹھیک ہے جی، ویڈیو فری میں نہیں بنتی اور ریڈنگ بھی فری میں نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے تو میں آپ کو اپنے چارجز بھی بتا دوں گا، اور اگر آپ نے ویڈیو بنوانی ہوگی تو اس کے بھی چارجز بتا دوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ تو وہ کتنی چارجز ہیں وہ جب آپ رابطہ کریں گے میرے واٹس ایپ پہ تو پھر انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں گا، کیونکہ ہر کنٹری کی الگ الگ فیس ہے۔ پاکستان کی فیس الگ ہے، اس لیے میں فیس کو مینشن نہیں کرتا۔ تو اس لیے جب بھی آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی بہت کمی بیشی بھی میں کر لوں گا۔ اگر آپ کچھ زیادہ پرابلم میں ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ فیس میں کمی بیشی بھی ہو جائے گی، بالکل آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بڑی زبردست ایکوریٹ ریڈنگ ہوگی۔ باقی آپ نے اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ سینڈ کر دیں، آپ کتنے بجے پیدا ہوئے ہیں، اور آپ نے مجھے اپنی اصل تاریخ پیدائش بتانی ہے، کیونکہ جنم کنڈلی بنانے کے لیے آپ کی اصل تاریخ پیدائش کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنا ریئل ڈیٹ آف برتھ بتانی ہے، ریئل ٹائم آف برتھ بتانا ہے، اور آپ کس شہر میں پیدا ہوئے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہ ہوا لیکن آپ کے پاس ڈیٹ آف برتھ بالکل ایکوریٹ ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دینی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، پھر تیسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے۔ تو پھر بہن بھائیوں کی ترتیب سے بھی میں ٹائم آف برتھ نکال لیتا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہوئی ہے تو پھر آپ نے اپنے بچوں کی ترتیب بھی بتا دینی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس سے بھی نا بچوں کی ترتیب سے بھی بالکل ایگزیکٹ ٹائم آف برتھ آپ کا نکل آئے گا۔ تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اگر آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر مینشن کر دی ہے۔ برائے مہربانی اگر کامنٹ سیکشن میں کوئی آپ کو اپنا نمبر دینے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے بالکل کسی اور نمبر پہ رابطہ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کی ریڈنگ کروانی ہے تو آپ نے میرے اسی نمبر پہ، اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ریڈنگ میں اپنے پرسنل نمبر سے کرتا ہوں، وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو پھر میں آپ کو اپنا وہ نمبر بھی بتا دوں گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔